ملک میں امداد سمرو، ایک طرف حملے اور دوسری طرف رابطوں کی کوششیں۔ عمران خان صاحب آرمی چیف سے رابطوں کی کوششیں کر رہے ہیں، اور آج ایک امید ان کو پیدا ہوئی ہے کہ شاید کوئی ان کا پیغام آرمی چیف تک پہنچ جائے، کیونکہ براہ راست عمران خان صاحب کے ایک نمائندے کا آمنا سامنا ہوا ہے آرمی چیف کے ساتھ، تو وہاں کیا وہ عمران خان صاحب کی بات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، خیبر پختونخوا میں پشاور میں گرڈ کے اوپر حملہ کر دیا گیا، گرڈ کے اندر داخل ہو گئے تحریک انصاف کے لوگ، اور وہ بھی سرکاری جو حکام رہنما ہیں پارٹی کے ایم پی ایز جو ہیں ان کی قیادت میں ایک گرڈ اسٹیشن کے اندر جا کر بند بجلی جو ہے، بند فیڈرز کی بجلی، وہ نہ صرف بحال کر دی گئی، چالو کر لی گئی، بلکہ دھمکی دی گئی کہ بجلی جو ہے وہ پشاور گرڈ بند کر کے پورے ملک کی بجلی بھی بند کی جا سکتی ہے۔ اب اگر گرڈ اسٹیشن، چاہے وہ اپنا بجلی گھر جو ہے، چاہے وہ تربیلا کا ہو، چاہے وہ کے پی کے اندر دوسرے جو گرڈ اسٹیشن ہیں یا پاور ہاؤسز ہیں وہ ہوں، وہاں پر اگر لوگ داخل ہو کر، وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ داخل ہوں گے اور بجلی بند کر دیں گے پورے ملک کی، تو داخل ہونے سے پہلے کیا ان کو ہمارے جو فوج کا ادارہ ہے ان سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوگا؟ کیا یہ پھر صورتحال 9 مئی جیسی تو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ ایک یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ جو ہے میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ کسی طرح آرمی چیف کے ساتھ بات چیت ہو، کسی طرح مذاکرات ہوں، تو اس پر بات کرتے ہیں۔ اور آغاز جو ہے وہ چولستان سے میں کر لیتا ہوں۔ گرمی، ظلم کی گرمی ہے۔ آج لاڑکانہ میں موہنجو دڑو میں 51 ڈگری تک گرمی چلی گئی تھی۔ کل دادو، نواب شاہ، موہنجو دڑو، لاڑکانہ، وہاں پر 51 ڈگری گرمی ہوگی، اور چولستان 50 تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اور چولستان سے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ چولستان میں پانی ختم ہو گیا ہے، پانی کے جو وہ ہوتے تالاب ہوتے ہیں جو بارشوں سے بھرے جاتے ہیں وہ سوکھ چکے ہوئے ہیں، اور وہاں لوگوں کے پاس نہ اپنے لیے پینے کا پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے، تو وہاں جانور، چرند پرند مرنے کی اطلاعات ہے سخت گرمی میں، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ لوگ چولستان چھوڑ کر بیراجی علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں، رحیم یار خان، بہاولپور اور دیگر جو علاقے ہیں۔ ایون تھل میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے گرمی شدید ہے، تو تھرپارکر میں بھی بہت بری صورتحال ہے۔ تو حکمرانوں کو چاہیے کہ ان علاقوں کو کم از کم فوکس کریں، پانی کا کوئی بندوبست کریں۔ چولستان میں کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں ہے، اتنی زیادہ تعداد میں جانور نہیں ہیں، تو وہاں پر اگر حکومت بندوبست کر سکتی ہے تو کرے۔ اور دوسرا، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، کہ جو شہروں میں رہتے ہیں لوگ، دیہاتوں میں رہتے ہیں لوگ، جہاں پانی کا قدرتی بندوبست نہیں ہے، وہاں پر پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے گلی محلوں میں پانی بھر کے رکھیں، تاکہ جانور جو ہے بدترین گرمی میں پیاسے نہ مریں۔ ان کے لیے کہیں دانے کا بندوبست رکھیں، اور درخت اگائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں لوگ، جانور، پرندے، ان کو کم از کم سایہ مل سکے، کیونکہ ایک درخت جو ہے وہ ایک درخت گرمی کو کئی ڈگری نیچے لاتا ہے، اور خاص طور پر نیم کا درخت ہو، پیپل کا درخت ہو، بوڑ کا درخت ہو، ککر کا درخت ہو، یہ والے درخت جو ہے ہمارے لوکل درخت۔ تو اب یہ کیونکہ چولستان کی بری صورتحال ہے، تو امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس طرف توجہ دے گی۔ اب میں آتا ہوں جی افراتفری انتشار کی سیاست۔ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ مسلسل دھمکیاں دیتے رہے کہ جی میں تو بند کر دوں گا بجلی، میں بتا دوں گا کہ اپنا اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے گا تو اب حق تو ظاہر ہے مانگنا بری چیز نہیں ہے، حق تو ملنا چاہیے، لیکن حق کے نام پر وفاق اور صوبے کے درمیان، صوبے کے عوام کے درمیان تصادم، جب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے، اور وہ پاپولرٹی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر تسلیم کر لیتے ہیں، وہ کہ وہ یعنی جو خود کوئی کام کر رہے ہوتے کسی اور کے اوپر الزام لگا دیں تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر وفاقی حکومت، جو ہمیشہ وفاق جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ جاتیاں تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اگر کہیں اس ذاتی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو، اور پھر آگے سامنے تصادم والے ہوں، اور پھر ان کے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے بغیر کسی سوچ سمجھ کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، پیچھے چلیں، تو پھر صورتحال تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا تھا کہ جی میں بجلی بند کر دوں گا، اور ظاہر ہے وہ سیدھا ان کے پاس ایک سورس ہے
وہ ہے تربیلا جو خیبر پختونخوا میں ہے. تو تربیلا ڈیم سے بننے والی بجلی جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ہم وہ بند کر دیں گے. تو آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا ہے کہ پشاور میں شیخ محمدی فیڈر جو ہے وہ اس پر اپنا گرڈ اسٹیشن پر ہزار خانی گرڈ اسٹیشن پر یہ چلے گئے. پی ٹی آئی کے ایک ایم پی ہیں فضل الہی صاحب, اور انہوں نے گرڈ اسٹیشن کے اندر گئے. پولیس کھڑی ہوئی ہے لیکن پولیس ظاہر ہے وہ مطلب وہاں پولیس تو ان کی ورکر ہے نا کے پی کے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس تو ان کے پولیٹیکل ایجنڈا کے اوپر کام کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب جب الیکشن کمیشن آئے تھے تو اس وقت کے پی کے کی پولیس جو ساتھ آئی تھی ایلیٹ فورس, وہ نعرے لگا رہے تھے. وہ اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ لڑ پڑے ہوئے تھے تو ان میں کچھ گرفتار بھی ہوئے تھے. پچھلے دنوں 2-3 روز پہلے وہی فوٹیج یہ کہہ کر چلائی گئی, کیونکہ اس وقت رینجرز بھی طلب کیے گئے تھے. تو رینجرز والوں کے ساتھ بھی ان کی کے پی کے جو ایلیٹ فورس تھی, جو کالی وردی کے پولیس اہلکار تھے, عام وردی والے نہیں دوسرے, تو انہوں نے وہاں پر جو رینجرز والے تھے تو رینجرز والوں کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھا پائی کی تھی. تو وہ ویڈیو یہ کہہ کر پی ٹی آئی والے وائرل کر رہے تھے کہ جی دیکھیں بہاول نگر کی طرح بنوں میں بھی ہو گیا, بنوں میں فوج اور پولیس کی لڑائی ہو گئی ہے. وہ میں نے جب ویڈیو غور سے دیکھی تو مجھے تو سارے مناظر یاد آ گئے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے باہر کے مناظر تھے. تو جب عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا تو وہ اس طرح کی حرکتیں یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو کہ یعنی اس طرح پولیس کے پی کی پولیس جو ہے وہ اس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جب گئے وہاں پر ہزار خانی گرڈ اسٹیشن میں لوگ لے کر, تو وہاں پر پولیس تو گرڈ اسٹیشن کو تحفظ نہیں دے رہی تھی, ان کی رہنمائی ہی کر رہی تھی. تو وہاں جا کر انہوں نے جو شیخ محمدی فیڈر ہے وہ انہوں نے خود کھول دیا. آپ احتجاج کر کے اپنا مطالبہ منوائیں یہ تو بہتر ہوتا ہے, لیکن آپ اگر وفاقی ادارے کے اوپر حملہ کر کے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیں, جو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس 15 دن ہے, 15 دن میں کچھ کیا تو ٹھیک, ورنہ میں کنٹرول سنبھال لوں گا, تو یہ بری بات ہے. وابڈا سے بڑا ظالم محکمہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ہو, خطرناک قسم کا. چوری کرواتے امیروں کو, بل لیتے غریبوں سے. ابھی سعید غنی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی چوری تو آپ کرواتے ہیں نا, تو بل غریب کیوں دے. یہ لاہور میں بھی یہی ہے, فیکٹریوں کو چوری کرواتے ہیں اور بل جو ہے وہ ڈالتے ہیں, جس پہ محسن نقوی صاحب نے نوٹس لیا اور ایف آئی اے نے اس میں ایکشن لیا, کارروائی ہوئی. کئی افسران جو ہے لیسکو کے وہ دھر لیے گئے, پکڑے گئے. تو یہ وابڈا کے جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی بدماشیاں ہیں. لیکن اگین اگر کوئی چور چوری کرتے پکڑا جائے تو اس کو آپ اپنے گھر میں قید کر کے نہیں رکھ سکتے, اس کو آپ تھانے میں دیں گے, اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی. تو بالکل اسی طرح اگر وابڈا, لیسکو, ہیسکو, پیسکو یہ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ خود جا کر بٹن آن نہیں کر سکتے جی. اس کے لیے آپ احتجاج کریں, آپ کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کریں, لیکن آپ اس کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہ وہ ہے نا جو عمران خان صاحب کہتے تھے میں خود آئی جی کو پھانسی لگاؤں گا اپنے ہاتھوں سے, بلے سے میں اس کو پھٹا لگاؤں گا. تو یہ وہ تربیت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑھ گئی ہے, یہ وفاق کو کے پی کے میں کام کرنے سے روک رہی ہے یہ والی تربیت. اور میں بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا کرتے رہے تو اس سے وفاقی حکومت کو, مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو یا مرکز کی اتحادی حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو نقصان نہیں ہوگا. پاکستان کو تھوڑا بہت نقصان ہو لیکن بڑا نقصان پی ٹی آئی کا ہے. 9 مئی کو ہم دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے سمپتھائزر, انہوں نے کہا کہ جی دیکھا ابھی واقعات چل رہا تھا 9 مئی کی شام کو, اب تو ہر بندہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی وہ تو سیدھا کور کمانڈر ہاؤس جا کر اس کے اندر گھس جائے گا, یہ تو راستے کھل گئے. تو میں نے کہا تھا کہ جی جناب آپ صرف ایک آدھا دن صبر کر لیں, جب وہاں سے پلٹ کر ریئیکشن آئے گا نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد اب ان کے آنسو نہیں تھم رہے کہ جی دیکھیں جی یہ تو زیادتی ہو رہی. تو بھائی زیادتی تو ہوگی, مطلب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کسی وفاقی ادارے کے اوپر, دفاعی ادارے کے اوپر لشکر کشی کریں اور وہ خاموش تماشائی بیٹھے, یہ سمجھیں کہ جی آپ کا رائٹ ہے, تو نقصان پھر کس کا ہوا؟ پی ٹی آئی کا ہوا. آج جو کچھ ہوا ہے ہزار خانی گرڈ اسٹیشن میں جا کر, اور اگر عام لوگ ہوتے تو شاید کوئی اتنا بڑا فرق نہ پڑتا, لیکن ایک پیٹرنائز طریقے سے, ایک آرگنائز طریقے سے پہلے وزیر اعلیٰ دھمکیاں دیں اور پھر ایک ایم پی اے جائیں اور گرڈ اسٹیشن کے اندر داخل ہو جائیں اور داخل ہو کر فیڈر آن کر لیں, تو پھر ظاہر ہے اس کو انہوں نے بے شک وہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی,
بے شک لوگوں کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ایک بڑا ظلم ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف وفاق کو آئینی ایکشن لینے کا جواز مل جاتا ہے کہ یہ وفاقی اداروں کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ ابھی دیکھیں نا، گورنر لگے اپنے فیصل کریم کنڈی، اور ادھر انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں گورنر ہاؤس میں آ کر دکھاؤ، پھر کہا کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں آ کر دکھاؤ، علی امین گنڈا پور نے کہا، اور پھر انہوں نے کے پی کے ہاؤس میں جو گورنر کے کمرے ہیں وہ بند کر دیے، سیل کر دیے کہ جی گورنر کو ہم نہیں یہاں پہ ٹھہرنے دیں گے۔ تو یہ اقدامات جو ہے نا، یہ ایک ایک کر کے چارج شیٹ بنتی ہے صوبائی حکومت کے خلاف کہ صوبہ جو ہے وفاق کی سرگرمیوں کو روک رہا ہے، وفاق کی جو آئینی کردار ہے صوبے کے اندر، وہ آئینی کردار ادا کرنے نہیں دے رہا، اور وفاقی اداروں کو صوبائی حکومت روک رہی ہے۔ لہٰذا پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے گورنر راج کا، ایمرجنسی لگانے کا، یا کوئی بھی حکومت ابھی تک نہیں کر رہی ہے ایسا، لیکن معاملہ اس طرف جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، یہ سلطان رائی بن کے بڑھ کے مار کے، بڑے بال بڑی مونچھیں۔ بھائی سیاست بڑے بالوں اور بڑے مونچھوں سے نہیں ہوتی، میں نے بھی رکھی ہوئی ہے، میں نہیں ہوں سیاستدان، لیکن بڑے بالوں اور بڑے مونچھوں آپ کی بے شک آپ کی شخصیت کو بہت نکھارتے، خوبصورت بناتے، لیکن سیاست دماغ سے ہوتی ہے۔ سیاست ورلڈ کپ سے ہوتی تو عمران خان آج جیل میں نہ پڑے ہوتے۔ سیاست کے تقاضے کوئی اور ہوتے ہیں۔ عمران خان کیا چاہتے ہیں، آرمی چیف کیا چاہتے ہیں، میں آپ کو اگلے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا۔ لیکن اب ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ کسی طرح آرمی چیف تک اس کا کوئی بندہ پہنچ جائے۔ خود تو جیل میں، خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مذاکرات کروں گا تو آرمی چیف سے کروں گا، لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ایس آئی ایف سی کا اجلاس چل رہا ہے۔ شروع میں خبر آئی تھی کہ ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں علی امین گنڈا پور کو نہیں طلب کیا گیا، نہیں مدعو کیا گیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے ہم سب نے کہا کہ یار یہ تو کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ وہ جو شروع میں نوٹیفیکیشن آیا تھا اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا نام نہیں تھا، لیکن بعد میں علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ترجمان ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بیرسٹر سیف صاحب، انہوں نے اپنا ایک بیان جاری کیا کل کہ جی گنڈا پور صاحب کو مدعو کیا گیا ہے اور وہ شریک ہوں گے۔ تو اس اجلاس میں ابھی چل رہا ہے، اپنا علی امین گنڈا پور صاحب بھی شریک ہیں، وزیر اعظم ہے اس میں، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں، متعلقہ وفاقی وزراء ہیں، فوجی حکام ہیں، آرمی چیف اس میں، ایک طرف فوجی حکام بیٹھے وزیر اعظم چیئر کر رہے ہیں، دوسری طرف ہماری جو صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء جس میں خزانے کا، پلاننگ کا، کئی منسٹریز ہیں، اس میں پروڈکشن کے وزیر ہیں، نیشنل فوڈ سیکورٹی کے وزیر ہیں، اس طرح بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، تو وہ سارے اس اجلاس میں شریک ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور چپ کے چوری وہ پیار کہانیاں نہیں ہوتی، جس طرح محبتیں ہوتی ہیں، اس طرح تو کور کمانڈر ہاؤس جا کر میل ملاقاتیں کر کے آئے، اور جب خبر سامنے آئی تو پھر کہا کہ وہ تو ہم افطار ڈنر کرنے گئے تھے۔ تو پتہ سوال ہوا کہ جی رات کو 11 بجے کون سا افطار ڈنر ہوتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ سی بی ایمز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح معافی مل جائے، کسی طرح مکمل ہو جائے، کچھ مطلب کوئی معاملہ آگے بڑھے، نہیں بڑھ رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے پھر ایک بیان دیتے تھے کہ جی میں آرمی چیف کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا، آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے بات کروں گا۔ پھر جب وہاں سے انکار آتا تھا کسی اور شکل میں، کہا جاتا تھا کہ یہ تو انشاری ٹولہ ہے، اس کے ساتھ تو کسی قسم کی معافی نہیں ہے، یہی کہا گیا نا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ان کے ساتھ تو کسی قسم کی روح رعایت نہیں ہوگی۔ ان میں جن کو رعایت ملنی تھی آرمی چیف نے کہا ان کو مل گئی سپریم کورٹ کے احکامات کے اوپر، اور باقیوں کو نہیں ملے گی۔ تو پھر کہا گیا کہ جی یہ تو مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں، اگر مجھے کچھ ہوا، میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے، جنرل آصف منیر۔ تو یہ چیزیں بھی چلتی رہیں اور میں قیامت تک پھر پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آرٹیکل بھی لکھے گئے اور آرمی چیف کے متعلق طرح طرح کی باتیں بھی کی گئیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جی اب تو ان کے پاس مجھے قتل کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ کرنے کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ کسی طرح غصے میں ہی آ کر آرمی چیف مجھے جواب دیں اور میرے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائے۔ اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بار 15-20 منٹ کے لیے آرمی چیف کمرے میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اکیلے میں، تنہائی میں میرے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد وہ میرے خلاف نہیں ہوں گے، وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ وہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں اور یہ دعویٰ ہمارے تک عمران خان صاحب سے میل ملاقاتیں کر کے آنے والے پہنچاتے ہیں کہ جی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ خیر ادھر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اب آج آمنا سامنا کم از کم ہوا ہے علی امین گنڈا پور کا اور آرمی چیف کا۔ تو علی امین گنڈا پور نے پتہ نہیں عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بات کی یا نہیں کی،
لیکن اتنا ضرور وہ کوشش کریں گے کہ جو پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ ہے وہ اس کے متعلق کوئی صفائی دینے کی کوشش کریں، کوئی ایسی بات کریں، کیونکہ یہ وہ فورم وہ نہیں ہے. ابھی خبریں آئیں گی باہر تو کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کوئی ایسی بات ہی نہ کرے، یہ وہ فورم نہیں ہے. مگر جتنے یہ پھنسے ہوئے ہیں، جتنے یہ للکارے مار رہے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو ان کے پاس آخری آپشن یہی ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ وہیں جا کر کہہ دیں کہ جی جناب بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اگر یہ رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک امید کی کرن ہوگی کہ شاید آرمی چیف ان سے بھی رابطہ کر لیں، شاید ان سے بھی بات کر لیں. یہ اپنے تئیں اپنے دل میں وہ ایسی امید باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.